اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 62 سے لے کے 71 تک۔ آسان قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ ویڈیو نمبر 9 ہے۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں، یعنی ایمان والے، یا یہودی یا عیسائی یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، یعنی سیٹرڈے کے دن کا، ہفتے کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ وہ بولے، اچھا، اپنے رب سے درخواست تو کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے، اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، وہ فرماتا ہے، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے، اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں، اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ ورنہ وہ ایسا کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک ایسا رکوع ہے جس میں بنی اسرائیل کی وہ ہٹ دھرمی، وہ ضد اور وہ نافرمانی بتائی گئی ہے، اور یہ دکھا دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کسی نے اللہ کے دین کی دعوت دینے کی کوشش کی، جب کبھی بھی اس کا فریضہ انجام دینا چاہا، تو جن کے دل میں کفر تھا، جن کے دل میں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کی ایک جڑ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیشہ الٹے سوالات کر کے دائی کو بھٹکانا اور اس کو غلط راہ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنا، اس کے دعوت میں، اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنا اور ایسے کوشچنز کرنا، ایسے بے تکے سوالات کرنا۔
جس سے کہ اصل موضوع ہٹ جائے، لوگوں کو جو ہدایت مل رہی ہے وہ اس سے دور ہو جائے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات وہ یاد دلائی کہ ہم نے ایک پہاڑ کو تم پر ایسا ٹھہرا دیا تھا لا کے، اور تم کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ اب تم پہ گرے گا اور تم مر جاؤ گے۔ پھر اللہ نے تم سے وعدہ لیا اور تم نے وعدہ کیا لیکن اس کو نبھایا نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ ایک ایسی کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تم راہ راست پر رہو گے، تقویٰ پر قائم رہو گے۔ یہی معاملہ آج بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ رہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے رہیں، قرآن کا ساتھ اپنے ساتھ رکھیں تو کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں، ورنہ لوگ تو آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ ان کی نافرمانی اور ان کے سوالات کا ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھو وہ کیسے کیسے ہم سے سوالات کرتے تھے۔ آج بھی جب کبھی بھی آپ کوئی صحیح دعوت دینے کی کوشش کریں تو بیچ میں ایسے لوگ آپ کو ایسے ٹیڑھے سوال کریں گے جس کا اس چیپٹر سے، اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے ہم کو، ایک داعی کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستہ چلنے والے کو بھی بھٹکائیں گے اور جو دعوت دے رہا ہے اس کا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا جو ہے بھیانک منظر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ جو قرآن سے ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو باتیں صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، جو غلط ہیں وہ ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ ہماری زبان سے، ہمارے پڑھنے، ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کرے اور اس کی جگہ پہ صحیح باتوں کو ہمارے ذہن میں بٹھا دے اور ہمارے عمل کرنا اور دنیا تک پہنچانا آسان کر دے۔ السلام علیکم۔